السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاؤں کا سوجنا۔ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، پیر ہمارے جسم کا سب سے محنت کرنے والا عضو ہے، جو کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد سونے تک پورا دن جسمانی وزن کو برداشت کر کے ہمیں چلنے، بھاگنے، پھلانگنے، کھڑے رہنے یا دیگر کاموں میں مدد دیتا ہے۔ 26 ہڈیوں، 100 سے زائد مسلز اور دیگر کے ساتھ پیر اور ایڑیاں ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہمیں ہر طرح کی سرگرمیوں کا حصہ بننے میں پیر مدد دیتے ہیں، تاہم اگر بغیر کسی وجہ کے پیر سوجنے یا پھولنے لگیں تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ کھڑے رہنے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، مگر کئی بار یہ سنگین امراض کی جانب اشارہ کرنے والی علامت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیروں سے ظاہر ہونے والے سنگین امراض کی 8 علامات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے پاؤں کا سوجنا۔ گردوں کے فیل ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، گردے جسم کے اندر موجود سیال کو توازن میں رکھنے اور انہیں ضرورت ختم ہونے پر جسمانی نظام سے باہر نکالنے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، مگر جب ایک یا دونوں گردے مناسب طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں تو اس کی ایک علامت پیر سوجنے کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایسے حالات میں اکثر گھر جا کر کچھ آرام کریں اور زیادہ پانی پی لینا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، مگر جب گردے اضافی پانی یا سیال کو خارج کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہے ہوں تو پیروں کی سوجن زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جبکہ ہاتھ اور پیر بھی سوج سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں طبی ماہرین ہی اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج تجویز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاؤں کا سوجنا جگر کے امراض کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جسم کے مختلف حصے سوجنا، خاص کر پیروں کا سوجنا، جگر کے امراض میں عام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پیر اکثر سو جاتے ہیں تو روزانہ 20 منٹ تک چہل قدمی کو عادت بنانے سے خون کی روانی کو ٹانگوں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے، تاہم حالات میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر خون کی گردش میں رکاوٹ ہے۔ کسی ایک پیر یا ہاتھ کا سوجنا خون کے جمنے یا گاڑھا ہونے کی واضح ترین علامات میں سے ایک ہے۔ در حقیقت خون کے جمنے کے نتیجے میں ٹانگوں تک خون کا پہنچنا رک جاتا ہے اور وہ خون اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں کلاٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سوجن ہونے لگتی ہے۔ اگر کبھی آپ کا ہاتھ یا ٹانگ سوج جائے یا ساتھ میں درد بھی ہو تو فوراً آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے امراض، اس مرض کی پہلی علامت عام طور پر پاؤں کے انگوٹھوں کا سوجنا ہوتا ہے، جو کہ یورک ایسڈ کے جمع ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایسا ہونے پر اتنا شدید درد ہوتا ہے جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ عام طور پر یہ نصف شب کو ہوتا ہے اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہلنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ انگوٹھا گرم، سرخ اور سوج جاتا ہے، تاہم چند ہفتوں کے بعد یہ درد ختم ہو جاتا ہے اور اگلے کئی ماہ یا برسوں تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل کے خون پمپ کرنے میں ناکامی بھی آپ کے پاؤں کو سوجنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی خیال نہ کیا ہو، مگر اکثر پیروں کی سوجن ہارٹ فیلئر کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ نہیں کہ دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بس وہ مناسب مقدار میں خون پمپ کرنے میں ناکام ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خون واپس رگوں میں پلٹتا ہے اور وہاں سیال جمنے لگتا ہے۔ عام طور پر ایسے مرض میں سیدھے پیر کا سوجنا دائیں حصے میں خرابی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مختلف قسم کی انفیکشنز کی وجہ سے بھی پاؤں سوج جاتے ہیں۔ عام طور پر پیروں کا سوجنا کسی جلدی انفیکشن کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہونے پر پیر سرخ، گرم اور جلد میں جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز اور شریانوں کے امراض میں مبتلا افراد میں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور کسی بھی قسم کی انفیکشن جسم میں دوران خون کو کم کر کے
پیروں کو سجا دیتی ہے۔ زیادہ جسمانی وزن بھی بعض اوقات پاؤں کو سوجنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ موٹاپے کے عوارض میں پیروں کی سوجن کو بھی شامل کر لیں، جو کہ اکثر موٹے افراد کو اپنا نشانہ بناتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اکثر افراد میں پیروں کی سوجن کے مسئلے کی عمومی وجہ ان کا وزن زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح زیادہ نمک کا استعمال، غذائی عادت میں نمک بہت زیادہ کھانا جسم میں پانی کی اجتماع کا باعث بنتا ہے، جو کہ پیروں کی سوجن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دن بھر میں 1 چائے کی چمچ نمک سے زیادہ کھانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہنا یا بیٹھنا، جو لوگ دن بھر بہت زیادہ کھڑے رہتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، ان کی ٹانگوں، ٹخنوں اور پیروں کے مسلز کو زیادہ موقع نہیں ملتا، جس سے ان اعضاء میں دوران خون سست پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی بالکل ایسے افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 8 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آپ ان پر غور کریں اور ان چیزوں کو آپ دور کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے پاؤں سوجنا ختم ہو جائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں پاؤں کی سوجن جیسے امراض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔